کہ ہم خود کو گناہوں سے کیسے بچائیں، اور وہ اس لیے کہ آج تو ہمارے علاقے میں ہر رات کہیں نہ کہیں جلسہ ہوتا ہے، ہر رات کہیں نہ کہیں اس طرح کی محفلیں سجائی جاتی ہے جہاں پر پوری رات بھر قرآن اور حدیث کی باتیں بھی ہوتی ہے، لیکن افسوس کہ ہم اور آپ قرآن اور حدیث کی باتیں تو سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ ورنہ آپ مجھے بتائیے کہ اس سے پہلے بھی آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں جلسہ ہوا، اس سے پہلے بھی بہت سارے علماء کرام کو دعوت دے کر بلائے گئے، آپ ان کی تقریر بھی سنیں، لیکن مجھے بتائیے کیا آپ کے اندر کوئی چینجنگ آئی؟ کیا آپ کے اندر کوئی پریورتن آیا؟ کیا آپ کے اندر کوئی تبدیلی، آپ کے اندر کوئی بدلاؤ آیا؟ نہیں۔ سامعین، حالات تو یہ ہے کہ ہم جیسے جیسے قرآن اور حدیث کی باتیں سنتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہم گناہوں کے قریب اور گناہوں کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے اوپر قرآن اور حدیث کی باتیں اثر نہیں کرتی ہے، اور اس کی وجہ جانتے ہیں؟ انشاءاللہ اس کی وجہ بھی میں آپ کو چند ہی منٹ کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آئیے میں آپ کو پہلے ایک بات بتا دوں، ایک بات میں اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر دوں کہ جب ہم نے اپنے دامن کو گناہوں سے پر کر لیا، یعنی بھر لیا، تو ہمارا نقصان کیا ہوا؟ جب ہم نے اور آپ نے قرآن اور حدیث کی باتوں کو اعراض کر کے زندگی گزارنا شروع کر دیا، جب ہم نے اور آپ نے قدم قدم پر اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا شروع کر دیا، تو ہمارا نقصان کیا ہوا، ہمارا گھاٹا کیا ہوا؟ آج وہ رزلٹ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ بھارت کے رہنے والے مسلمان ہیں، میں کہیں اور کی بات نہیں کرتا، میں عالمی سطح کی بات نہیں کرتا، بلکہ میں اس ہندوستان کی بات کرتا ہوں۔ آج دیکھیے کہ آج ہمارے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اوپر کس طرح انیائی اور کس طرح اتیاچار کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج گجرات کے اندر بلا وجہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہلی کی سرزمین پر بلا وجہ مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے۔ آج ہمارے اس دیش کے اندر یعنی وہ جو نفرت والے، جو نفرت پرست طاقت ہے، آج ہمارے اوپر آپ کے اوپر قابض ہے۔ کیوں میرے بھائیو؟ یہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ وقت نہیں ہے، لیکن میں جہاں بھی جاتا ہوں اکثر میری تقریر موجودہ حالات کے اوپر ہوا کرتی ہے۔ آج میں موجودہ حالات کے اوپر بات نہیں کروں گا، بس اشارتاً آپ کے سامنے یہ بتا کر جا رہا ہوں کہ جب مسلمانوں نے اپنے دامن کو گناہوں سے پر کر لیا تو مسلمانوں کا یہ نقصان ہوا، اور وہ نقصان آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ بھول گئے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے؟ کیا بیان فرمایا ہے؟ ذرا اس آیت پر ذرا غور کیجئے۔ اے لوگو، ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، اے کٹیہار کے مسلمانوں، اے بھارت کے مسلمانوں، ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اے لوگو، جب بھی تمہارے پاس کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، تو تم یہ سمجھ لینا کہ یہ تمہارے کرموں کا پھل ہے، یہ تمہارے کرموں کا نتیجہ ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اور حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ میں بیان فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے بھارت کے اندر جو آج ہماری حالات ہے میرے بھائیو، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اور دیکھیے، آج صبح شام ہم اور آپ اپنی حالات کا رونا روتے ہیں،
چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر کہتے ہیں صاحب آج ہماری ایسی حالات ہو گئی، صاحب آج مسلمانوں کی ایسی درگتی ہو گئی، صاحب بلا وجہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کی موب لنچنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں کا گھر توڑا جا رہا ہے، مسجدیں توڑی جا رہی ہے، صاحب یہ تو ظلم کی انتہا ہو گئی، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ آج بھارت کے مسلمان ہر جگہ اس حالات کا رونا روتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا ہم جیسے اور آپ جیسے مسلمانوں کو، ہم جیسے اور آپ جیسے گناہگار مسلمانوں کو اس حالات کا رونا رونے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے، کیونکہ یہ جو حالات آج ہمارے اوپر مسلط ہوئی ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اور آپ نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر ہم نے اور آپ نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا اور ہم نے اسی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیا۔ ورنہ آپ اس واقعہ کو یاد کیجئے، تاریخ کے اندر وہ واقعہ آج بھی یاد ہے، آج بھی وہ واقعہ درج ہے تاریخ کے اندر کہ اس دنیا کے اندر نا ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ یہ کیا ہے، کیا نام ہے ان کا، یہ مودی یوگی ہوگی، یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے، بہت ظالم تھا وہ، ظالم بادشاہ تھا وہ، نام کیا تھا، حجاج بن یوسف۔ اتنا بڑا ظالم تھا حجاج بن یوسف کہ لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا تھا، ذرا سی باتوں کے لیے لوگوں کی گردنیں مار دیتے تھے، لوگوں کا چین سکون سب کچھ وہ چھین لیا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے، وہاں کے لوگ حجاج بن یوسف کے بارے میں شکایت لے کر امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے امام صاحب، اے امام صاحب، یہ جو حجاج بن یوسف ہے، یہ حجاج بن یوسف ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے۔ امام صاحب، حجاج بن یوسف ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، نہ ہمیں جینے دے رہا ہے نہ ہمیں مرنے دے رہا ہے۔ حجاج بن یوسف کے ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ اے بھارت کے مسلمانوں اس واقعہ کو یاد رکھو، اے منہاری کے مسلمانوں اس واقعہ کو یاد رکھو۔ آج ہم رونا روتے ہیں کہ یہ چائے والا کہاں سے آیا اور ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیا۔ سنو، اسی طرح اس وقت کے مسلمان امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں اور حجاج بن یوسف کے بارے میں شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ امام صاحب آپ ہی کچھ کریے، امام صاحب آپ ہی کچھ کیجئے، اس لیے کہ حجاج بن یوسف کے ظلم کی انتہا ہو گئی۔ اب حجاج بن یوسف کا جواب، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا جواب سنو۔ اس نے اس وقت جواب دیا تھا اور آج مولوی تنویر عالم اسی جواب کو نقل کرتے ہوئے آپ کے سامنے بتا کر جا رہا ہے کہ اے لوگوں، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا تھا کہ شکایت کرنے والوں، شکایت لے کر آنے والوں، اگر آج حجاج بن یوسف جیسا ظالم بادشاہ تمہارے اوپر مسلط ہے، اگر آج حجاج بن یوسف جیسا ظالم بادشاہ تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے تو یہ سمجھ لینا یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے برے کرموں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے معصیتوں کا نتیجہ ہے کہ جب تم نے اپنے دامن کو گناہوں سے پر کر لیا، جب تم نے اپنے دامن کو گناہوں سے بھر لیا تو اللہ نے اس کے بدلے میں، اس کے نتیجے میں تمہارے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ اور آج میں وہی جواب دے کر جا رہا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں اپنی حالات کا رونا رونا ابھی اپنی حالات کا رونا رونا بند کر دو، اس لیے کہ آج بھی اگر تمہارے اوپر یہ سرکار اگر مسلط ہے، یہ ظالم سرکار اگر آج تمہارے اوپر مسلط ہے تو یہ بھی تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ بھی تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ صاف لفظوں میں بات کو سمجھ لیجئے اور اپنے اندر اس بات کو فٹ کر لیجئے کیا جو ہماری حالات ہے ہمارے سامنے، یہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کا پھل ہے، یہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ورنہ حدیث سنیے، میں حدیث بھی پڑھ کر چلا جاتا ہوں، پھر میں آپ کو اس پوائنٹ کی طرف لے کر آؤں گا جو آج میں بتانا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابو داؤد کھولیے، امام ابو داؤد کتاب البیوع کے اندر ایک حدیث لاتے ہیں، راوی حدیث کے راوی حضرت یعنی عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا، اے لوگو اذا تبایعتم بالعینا واخذتم اذناب البقر وردیتم بالزرع وترکتم الجہاد وسلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتی ترجعوا الى دینکم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا کہ اے لوگو جب تم بیع اینا کرنے لگو گے، بیع اینا مطلب
دھوکہ دھڑی کا کاروبار کرنا تم شروع کر دو گے. اپنے بزنس میں، اپنی تجارت میں، لین دین کے معاملے میں جب تم امانت میں خیانت کرنا شروع کر دو گے، دھوکہ دھڑی کا کاروبار، بے ایمانی کا کاروبار تم شروع کر دو گے، اپنے بزنس میں جھوٹ کو شامل کر لو گے، فریب کو شامل کر لو گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور تم جہاد کو چھوڑ دو گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا. اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا. کتنی ذلت؟ ایک زمانہ تھا میرے بھائیوں کہ لوگ نا جب مسلمانوں کی طرف دیکھتے تھے بڑے پیار سے دیکھتے تھے، پیار کی نگاہوں سے دیکھتے تھے. آج ہم اتنے ذلیل ہو گئے. آج یہ قوم، جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کنتم خیر امت کے لقب سے سرفراز کیا تھا، آج وہ قوم اتنا ذلیل ہو گئے، آج وہ قوم اتنے نیچے آ گئے کہ آج مسلمانوں کی طرف پیار کی نگاہوں سے، محبت کی نظر سے دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، پان کھا کر اور گٹکا کھا کر مسلمانوں کے چہرے پر کوئی تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا. آج ہماری یہ حالات ہے میرے بھائیوں. نبی نے بیان فرمایا تھا جب تم دنیا سے راضی ہو جاؤ گے، کھیتی باڑی سے راضی ہو جاؤ گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، تم جہاد کو چھوڑ دو گے، لوگوں کو برائی سے روکنا بند کر دو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دے گا.